اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج بالبستعن وعد عوض الصق ومثل ما ومن وعن بہنطق۔ آج کی بھی جو ہماری گفتگو ہے وہ حروف جارہ کے معانی کے متعلق ہی ہے۔ انشاءاللہ کہ آج جو ہے وہ گفتگو حروف جر کے متعلق ختم ہو جائے گی۔ تو بس معانی ہیں اور اس کی مثالیں ہیں، تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو مثال دیکھ کر آپ اتنا زیادہ اس کو کثرت سے پڑھیے اور اتنا غور کیجئے کہ مثال دیکھیں تو آپ کو یہ یاد آ جائے کہ یہاں پر یہ والا حرف جر کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بس یہی آپ کا جو ہے وہ سوال ہے اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ اور انشاءاللہ دیکھیے گا، تقدم ان الباء تکون للظرفیۃ وللسببیہ، ٹھیک ہے، یہ بات اس سے پہلے جو ہے وہ گزر چکی کہ با جو ہے وہ ظرفیت کے لیے آتا ہے اور سببیت کے لیے آتا ہے نا۔ اب یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں، وذکر المصنف ہونا انہا تکون للاستعانہ۔ واضح، یہاں پر مصنف جو ہے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ با جو ہے وہ کبھی کبھی استعانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، مثالیں سنیے، نحو کتبت بالقلم، معنی ہو یعنی کتبت مستعینا بالقلم ہے، واضح انشاءاللہ۔ وقطعت بالسکین، ٹھیک ہے، ہاں۔ وللتعدیہ، اس طریقے سے با جو ہے وہ تعدیہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ذہبت بزیدین، ورنہ ذہبہ کیا ہے، ذہبہ فعل لازم ہے، اس کو متعدی ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے، واضح انشاءاللہ جی۔ ذہبت بزیدین۔ ومنہ قولہ تعالی ذہب اللہ بنورہم، واضح انشاءاللہ، محل شاہد کیا ہے، بنورہم میں با حرف جر کے ذریعے سے یہ نورہم مجرور ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور محلن جو کیا ہے یہ یعنی وہ تعدیہ ہے، یہ مثال ہے، واضح انشاءاللہ۔ اس طریقے سے وللتعویض، یہی ہے عبارت، ہاں، وللتعویض نحو، اور یہی بات جو ہے کبھی کبھی تعویض کے معنی میں بھی آتا ہے، اشتریت الفرس بألف درہم، ہاں، یہ میں نے خریدا فرس کو کتنے میں، بألف درہم، یعنی بدل عوض الف درہم، واضح انشاءاللہ، ہاں۔ ابھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ گزرا تھا، وہ با جو ہے کیا ہے اس کے معنی میں آتا ہے بدل کے، ہے نا، کیا مثال تھی اس کی کہ ارضیتم بالحیات الدنیا بالآخرہ، تو کیا کہا تھا، بدل الآخرہ، ٹھیک ہے، کہ تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے بدلے میں۔ اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ با جو ہے کس کے معنی میں ہے، تعویض کے معنی میں، تعویض کے معنی میں، نہیں مثال دے رہا ہوں تو آپ کو، ارضیتم بالحیات الدنیا بالآخرہ، تو کہا کہ یعنی بدل الآخرہ، سمجھ رہے ہیں، ارضیتم بالآخرۃ من الآخرہ، من آخرہ، من جو ہے بدل کے معنی میں، اچھا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ بدل الآخرہ۔ خیر، تو اب اہم چیز جو عرض کرنی ہے وہ آپ کی یہ کہ یہ بدل اور عوض میں کیا فرق ہے۔ بدل عوض میں فرق یہ کہ عوض مقابل میں، ہاں، عوض میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان دیتا ہے دوسری چیز کو لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بدل میں کیا ہوتا ہے، وہ اختیار ہوتا ہے کہ دو میں سے کسی ایک چیز کو کیا ہے اختیار کر لیا، واضح انشاءاللہ، ٹھیک۔ خیر، ومنہ قولہ تعالی، اور اسی معنی میں یعنی کیا کہ با کا استعمال ہوا کس میں، تعویض کے معنی میں، قولہ تعالی اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، واضح انشاءاللہ، یعنی عوض الآخرہ، واضح۔ وللالصاق، اور یہی بات جو ہے وہ کبھی کبھی الصاق کے معنی میں بھی آتا ہے، نحو مررت بزید، یعنی میں زید سے ملتا ہوا گزرا، ٹھیک ہے۔ وہ بمعنی مع، اور یہ با معنی کے مع کے معنی میں بھی آتا ہے، نحو بعتک الثوب بترازہ، یعنی مع ترازہ، واضح انشاءاللہ، ہے مع ترازہ۔ وہ بمعنی من کا قولی، اور یہی با کبھی کبھی من کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی تبیزیہ، شربنا بماء البحر، یعنی من ماء البحر،
اے من ماء البحر و بمعنی ان، اور یہ کبھی بعد جو کیا ہے ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں مثال سنیے، سأل سائل بعذاب واقع، معنی ہو سأل سائل عن عذاب واقع. واضح انشاءاللہ. وتكون الباء ايضا للمصاحبہ، اور یہ بات جو ہے وہ کبھی کبھی مصاحبت کے معنی میں بھی آیا کرتا ہے، جیسا کہ وہی ماہ والی بات ہے، اوپر جو ماہ یہاں مصاحبت. نحو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. ٹھیک ہے، فسبح مصاحب حمد ربک. واضح. اب آئیے، تو یہ با کا معنی تھا. اب علا کا معنی، علا للاستعلاء و معنی فی وعن بأن تجاوزا انی من قدفت وقد تجی موضع بعد وعلا کما علا موضع ان قد جعلا. تستعمل علا للاستعلاء کثیرہ. علا کا استعمال جو کیا ہے استعلاء کے لیے کثرت کے ساتھ ہوتا ہے نہیں؟ ہاں، علا کا استعمال کثرت کے ساتھ استعلاء کے معنی میں ہوتا ہے. نحو زید علی السطح. واضح انشاءاللہ. وبمعنی فی نحو قوله تعالی ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا. تو علی یہاں پر فی کے معنی میں ہوا ہے، دخل المدینۃ فی حین غفلۃ. واضح انشاءاللہ. جی، اے فی حین غفلۃ. وتستعمل ان للمجاوزہ کثیرہ، اور مجاوزت کے لیے بھی جو کیا ہے یہ کثرت کے ساتھ آیا کرتا ہے. ان نحو رمیت السہم عن القوس. ٹھیک ہے، نہیں وہ سہم جو کیا ہے تجاوز کیا، گزرا کس سے؟ قوس سے. بمعنی بعد، اس طریقے سے بعد کے معنی میں بھی آتا ہے. کون؟ علا. نحو قوله تعالی لترکبن طبقا عن طبق، یعنی لترکبن طبقا بعد طبق. واضح ہے، اے بعد طبق. وبمعنی علا نحو قوله، اور یہ جو علا ہے ٹھیک ہے، یہ علا کے معنی میں بھی آتا ہے. ان اللہ کے معنی بھی معنی اللہ جو شعر میں ہے. یہ کہا تھا نا کہ ان کبھی مجاورت کے لیے آتا ہے، جیسے رمیت السہم عن القوس. نہیں، یہاں پہ یہ تعبیر کیا ہے؟ وہ بمعنی اللہ. علا ہے نا. جی، وہ بمعنی علا. نہ قولو لا ابن عمک لا افضل فی حسب انی. ہاں، یعنی انی میں معنی ہے اللہ. علا ہے. ٹھیک ہے. ولا انت دیانی فتح افوان. ہاں، یعنی یہ بیت شعری ہے، جی، یہ وہ نہیں ہے، یعنی کیا بولتے ہیں محل شاہد نہیں ہے. یہ ابن مالک کا قول ہے نا. نہیں آگا، ہاں، یہ محل شاہد کے لیے قول ہے. پر میرے میں تو 208 لکھا ہوا ہے. 208 ہاں، یہ 209 کیونکہ یہاں پہ اے کر کے بھی عبارت دی ہے، اے لا افضلتا فی حسب علیہ، اصل میں تھا انی علیہ تھا، زمان اعلیٰ. میں نے کہا تھا نا کہ جس طریقے سے نہیں. ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے ان اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی شاہد کے طور پہ یہ شعر انہوں نے پیش کیا، جس میں مثال ہے شعر نمبر 208 ہے. ہاں. اچھا، جو اوپر جو بیت چل رہی ہاں 367 ہے. ہاں، تو وہی تو کہہ رہا ہوں، یعنی یہ ابن مالک کا قول ہے، ہاں، ابن مالک کا شعر ہے یہ. نہ وہ والا نہیں، جو بیت اوپر کے آ رہے وہ بیت وہ والا شعر ابن مالک والا شعر نہیں آ رہا. یہ شاہد کے طور پہ جو شعر پیش کرتے یہ وہ ہیں، بیت مثال کے نہیں طور پہ. ہے. ہاں، یہ جو بیت ہے نا وہ بیت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی میں بات سمجھ گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمبر لگا رہے ہیں یہ نمبر بیوت شعری کے حوالے سے ہے، تاکہ اس کا حوالہ وغیرہ بعد میں دے سکیں. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ابن مالک کے اشعار کو گن رہے ہیں. ٹھیک ہے، خیر. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر علا، یعنی وہ علا جو کیا ہے بمعنی انی بھی ہوتا ہے. ان، ٹھیک ہے. لا ابن عمی کا محل شاہد کیا ہے؟ فی حسب انی، یعنی فی حسب علیہ. بات انشاءاللہ، اے لا افضلت فی حسب علیہ. کما استعملت علا بمعنی ان فی قولی، جس طریقے سے علا ان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اذا رضیت علیہ، اذا رضیت علیہ، یعنی کیا مطلب؟ اذا رضیت انی. بات واضح؟ ٹھیک. اذا رضیت انی. خیر. شبہ بکاف و بحد تعلیل قد یعنی وزائدا لتوکید ورد. ٹھیک. کہتے تأتی الکاف للتشبیہ کثیرہ، کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے.
جی کا قول کا زید کل اسد ہے. یہ بیوت پڑھنے کی ضرورت ہے جو بیت شعر نہیں، میں اس سے میں زیادہ وہ نہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا. ہاں بس وہی چیز جو آپ اس پڑھ چکے ہیں وہی ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر غور سے شرح پڑھیں تو وہ بیت بھی حل ہو جائے گی. تأتی الکاف لتشبیہ کثیرہ, کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے. کا قول کا زید کل اسد ہے. بات انشاءاللہ. ہاں, وقت تأتی للتعلیل, اور یہی کاف جو ہے وہ کبھی کبھی تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کا قولہ تعالی وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ. ٹھیک ہے, وَاذْكُرُوا لِهِدَایَتِهِ إِيَّاكُمْ. اور انشاءاللہ تلام یہاں پہ تعلیل, کاف جو ہے وہ تعلیل کے معنی میں. وَتَأْتِي زَائِدَةً لِلتَّوْکِید, اور یہ کاف کبھی کبھی زائدہ ہوتا ہے. اچھا زائدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں زائدہ مطلب کیا ہے کہ اضافی نہیں. زائدہ مطلب کیا, زائدہ ہے لیکن کیا ہے یہ ایک عام طور پر توکید کا معنی, تاکید کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, وَجُعِلَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اے لَيْسَ مِثْلُهُ شَيْءٌ. واضح ہے جی. مما زیدت فی, یعنی مطلب اس بات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے مثل جو کیا ہے کوئی نہیں ہے. ٹھیک. ومما زیدت فیہ قول رؤیا لواحق الاقراب فیہا کل مقق ہے نا, اے فیہا المقق. ہاں ان شاء اللہ, اے الطول, مقق یعنی طول, اور یہاں پر جو کیا ہے یہ اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے, کیا کہتے ہیں آپ کو, شباہت کے, مثل کے معنی میں. ٹھیک ہے, اضافی یعنی وہ زائدہ ہے, یہ زائدہ ہے. ٹھیک, یعنی اس میں یہ فیہا المقق, کاف کی ضرورت بھی نہیں, یعنی اضافہ سے استغنا کر سکتے ہیں. وما حکاہ الفراہ انہ قیل لبعض العرب کیف تصنعون الافت فقال کہین, اے حینا, یعنی کاف کے بنا بھی بولا جا سکتا ہے, اضافی ہے کاف. 16 واستعمل اسما وکذا عن وعلا من اجل ذا علیہما من دخلا. ٹھیک ہے, ہاں کہہ رہے کہ استعمل الکاف اسما قلیلا, کاف جو چونکہ ابھی سے پہلے ہم نے کہا کہ شباہت کے معنی میں کثرت سے آتا ہے, یہ کبھی کبھی حرف جر سے ہٹ کر اسم بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن البتہ یہ قلیل ہے. جیسے شاعر کا یہ قول اتنتہون ولن ینہا ذوی شطط کالطعن یذہب فیہ الزیف والفتل. فالکاف اسم مرفوع علی الفاعلیہ, یہاں پر کاف جو کیا ہے اسم ہے. کتان میں ہاں قطعان میں, ہاں کس کا, اس کا ینہا کا, فعل ینہا کا کے لیے کیا ہے یہ اسم مرفوع فاعلیت ہے, مرفوع علی الفاعلیہ ہے. والعامل فیہ ینہا, اور اس میں عامل کون ہے, فعل ینہا. والتقدیر ولن ینہا ذوی شطط مثل الطعن. واضح انشاءاللہ جی. واستعملت علی وان اسمین عند دخول من علیہما, اور اس طریقے سے علا اور ان بھی جو کیا ہوتے ہیں یہ بھی کاف کی طرح اسم کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں. واضح انشاءاللہ. کب, جب ان کے اوپر من داخل ہو جائے, کس کے اوپر, علا اور ان کے اوپر. وتکون علا, اب جب ایسا ہوگا جب وہ اسم ہوں گے تو علا بمعنی فوق استعمال ہوتا ہے, اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے, وہ جانب ہوا کرتا ہے, طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, منہ قولہ, جیسے یہ شاعر کا یہ کہنا غدت من علیہ بعدما تم ذمؤھا, محل شاہد کیا ہے, غدت من فوقہ. ٹھیک ہے, علا بمعنی فوق یعنی اس میں, اے غدت من فوقہ. وقولوا ولقد ارانی للرماح دریئہ من عن یمینی, یعنی من جانبی. کہاں پہ, ہاں تو الگ الگ ہے نا, کہاں پہ, کس والے میں, 212 میں ان نہیں, بس اس کی نہیں, وَأَنْ قَيْزٍ نہیں, بس یہ رکھیں. ہاں محل شاہد وہ نہیں, محل شاہد بس وہ ہے غدت, ہاں غدت من علیہ. واضح انشاءاللہ جی. اچھا محل شاہد کیوں, کیسے محل شاہد ہوا یہ بتائیے. ہاں چونکہ من داخل ہوا ہے, ہاں تو ان کے اوپر کہاں من داخل ہوا ہے, ہے نا.
ان کے اوپر من. تو یہاں پر آپ کو میں نے شاید کیا کرنا ہے کہ اعلیٰ بمعنی فوق ہے اور ٹھیک ہے، اور یہاں پر اعلیٰ اسم کے معنی میں ہے. کیوں؟ یعنی اسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرف جر داخل ہوا. حرف جر حرف جر پہ داخل نہیں ہوتا بلکہ حروف جر اسم پر داخل ہوتا ہے. یہ محل شاہد ہوا واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے وَلَقَدْ أَرَانِي رِمَاحِ میں من ان میں ٹھیک ہے، ان کے اوپر حرف جر داخل ہوا ہے اور حرف جر داخل ہوتا بلکہ اسم داخل ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر ان اسم معنی میں اور ایک بمعنی جانب ہے. واضح انشاءاللہ. وَبُزْ وَمُنْزُ اسمان حیث رفع اولیاء الفعل. اولیاء الفعل یعنی وقع بعدہم الفعل. ٹھیک ہے، کجئت مزدع وإن یجر فی مزی فکمن ہما وفی الحضور معنا فستمن. کہہ رہے تستعمل مز و منزو اسمین اذا وقع بعدہم الاسم مرفوع. جب مز اور منزو کے بعد کوئی اسم مرفوع ٹھیک ہے یا کوئی فعل ان دونوں کے بعد واقع ہو جاتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم واقع ہوتے ہیں مز اور منزو. ٹھیک ہے. فمثال الاول کے بعد اسم آئے وہ تب بھی اسم واقع ہوں گے، تب بھی اسم واقع ہوں گے، صحیح. یہ مبتدا واقع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں تو مثال فمثال الاول یعنی اس بات کی مثال کیا کہ مز اور منزو کے بعد اسم مرفوع واقع ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہوں گے؟ یہ مز و منزو بھی کیا ہوں گے؟ اسم واقع. اس مثال سنیے کہ ما رأیتہ مز یوم الجمعہ. محل شاہد کیا ہے کہ مز کے بعد یومو اس میں مرفوع واقع ہوا ہے. بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے. او مز شہرونا. محل شاہد کیا ہے کہ مز کے بعد اس میں مرفوع شہرو واقع ہوا. بات انشاءاللہ. فمز اسم مبتدا خبر ما بعدہ. تو یہاں پر اسم کیا ہے؟ وہ مز اور منزو جو کیا ہے یہاں پر مبتدا واقع ہوئے ہیں اور بعد والا جو کیا ہے خبر واقع ہوگا. بات واضح ہے؟ ٹھیک. وَكَذَلِكَ منزو، یہی اس طریقے سے منزو کی مثال ہے. وَجَوَّزَ بَعْضُ مَن يَكُونَ خَبَرَيْنِ لِمَا بَعْدَهُمَا. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ خبر مقدم ہوں گے کس کے لیے؟ اپنے ماں بعد کے لیے. یہ بھی جائز بس بعض لوگوں نے قرار دیا ہے. وَمِثَالُ الثَّانِي، دوسری مثال کیا کہ اذا وقع بعدهما الفعل جو کہا تھا. ٹھیک ہے. وَأَوْلِيَاءَ الفعل مصنف نے بیت میں کہا تھا. ہاں اور یعنی ان دونوں کے بعد کیا ہو؟ واقع ہو فعل. اس کی مثال جئتو مزدعا. محل شاہد کیا ہے؟ مز کے بعد فعل واقع ہوا ہے دعا. فمز اسم منصوب المحل علی الظرفیہ. واضح انشاءاللہ. ہاں جئتو مزدعا. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر دعا مز جو کیا ہے یہ ہاں یہ اسم ہے اور اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ ہے مفعول فی ہے. واضح انشاءاللہ مقدم دعا کے لیے. والعامل فیہ جئتو، دعا کے لیے نہیں جئتو کے لیے. عامل اس میں کیا ہے؟ یہ جئتو ہے. واضح انشاءاللہ. مثال شاید چندہ بنیں گے تو نہیں مز بنے گا نا. مز واقع ہوا ہے دعا سے پہلے. ٹھیک ہے. ہاں تو ہم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھیے خلاصہ کلام انہوں نے کہا کہ مز اور منزو یہ بھی اسم واقع ہوتے ہیں. دو شرط ہمیشہ جر نہیں ہوتے. دو جگہوں پر. کب؟ جب ان دونوں کے بعد اس میں مرفوع واقع ہو تو کیا ہو جائیں گے؟ یہ مبتدا ہو جائیں گے اور بعد والا خبر ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ کبھی کبھی جو کیا ہے اس وقت بھی اسم واقع ہوتے جب ان کے بعد فعل واقع. بس دونوں کی مثال دے دیں. وَإِنْ وَقَعَ مَا بَعْدَهُمَا مَجْزُورًا فَهُمَا حَرَفًا. ٹھیک ہے. لیکن ہاں اب جو ہم نے پڑھا تھا حروف جر میں سے مز منزو ہیں یہ کب ہوتے ہیں؟ کہ جب اس کے بعد اس میں مجرور واقع ہو تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ جارہ ہو جاتے ہیں حروف جارہ میں سے. ٹھیک ہے. بمعنی من. اور وہاں پر معنی کیا دیتے ہیں؟ من کا معنی دیتے ہیں. ان کان المجرور ماضی، اگر وہ مجرور جو ان کے بعد ہے وہ ماضی ہو. ٹھیک ہے. نحو ما رأیتہ مز یوم الجمعہ. ماضی انشاءاللہ. ہاں تو کیا معنی ہوگا؟ ما رأیتہ من یوم الجمعہ. جی. وہ بمعنی فی ان کان حاضر. اور اگر وہ جو معنی ہے اس جملے کا اگر وہ حاضری معنی یعنی حال والا معنی ہے تو یہاں پر یہ کس معنی میں ہوتے ہیں؟ فی کے معنی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نحو ما رأیتہ مز یومنا یعنی فی یومنا. جی احسن. تو بات واضح. اگر ان کا ماں بعد مجرور ہے تو یہ حرف جر ہو جائے گا. بس یعنی تینوں حالتیں یاد کر لیجیے آپ. ٹھیک ہے. اگر ان کے بعد اس میں مرفوع ہے تو یہ کیا اسم واقع ہوتا ہے مبتدا. ان کے بعد فعل ہے تو کیا ہے؟ اسم واقع ہوں گے مفعول فی. ٹھیک ہے. اور اگر ان کے بعد اس میں مجرور ہے تو یہ خود حرف جر ہو جائے گا. وبعد من وان وباء زید ما فلم یعق عن عمل قد علم. واضح انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ من ان اور با کے بعد کیا ہوتا ہے ماں کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں لایا جاتا ہے، ٹھیک، اور یہ ماں جو ہے وہ ان کو عمل سے نہیں روکتا، ٹھیک، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ماں جب آ جاتا ہے نا کسی تو وہ عامل حروف کے اوپر آ جائے تو اس کو عمل سے روک دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیے، جیسے انا ہے حرف مشبہ بالفعل ہے نا، ہاں، اور حرف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم اور خبر پہ، مطلب دو اسم اور ایک کو جو کہ اپنا مبتدا اسم اور ایک کو خبر بنا لیتے ہیں، مبتدا خبر پہ داخل ہو کے، ہے نا. لیکن کیا ہے آپ دیکھیں تو یہ مطلب کیا ہے کہ انا فعل پر داخل نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ماں اس کے اوپر داخل ہو جائے تو یہ فعل انما یرید اللہ. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ شان ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھیے گا کہ تزاد ما بعد من و ان والبا، کہ ماں جو ہے وہ من ان اور با کے بعد جو کیا ہوتے ہیں یہ بڑھتا ہے، ٹھیک، اس کی اضافت ہوتی ہے. فلا تکف عن العمل، لیکن کیا ہے یہ ان کو عمل سے نہیں روکتا، حالانکہ اکثر جگہ پہ روک دیتا ہے لیکن یہاں پر نہیں روکتا. قول تعالی مما خطیاتہم، تو ابھی مطلب کیا ہے؟ من انا اور با یہ حروف جارہ میں سے نہیں عمل کرتے ہیں، واضح انشاءاللہ، لیکن حروف جارہ پہ داخل ہو کے ماں ان کو عمل سے نہیں روکتا. مثال سنیے، مما خطیاتہم، تو خطیاتے مجرور ہے کس کے ذریعے سے؟ ماں سے پہلے جو من ہوا ہے حرف جر، من کے ذریعے سے، واضح انشاءاللہ، اور ماں نے اس کو عمل سے نہیں روکا. ٹھیک ہے. وقوله تعالی قال اما قلیل لیصبحن نادمین، ٹھیک ہے. محل شاہد کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے قلیل مجرور ہے. وقوله تعالی فبما رحمت من اللہ لنت لهم، محل شاہد کیا ہے؟ با کے ذریعے سے رحمت مجرور ہے اور ماں نے اس کو عمل سے نہیں روکا. وزید بعد ربا، یہ ہے نا، وزید بعد ربا والکاف فکف وقد تلیہما وجر لم یکف، ٹھیک ہے. اور یہی ماں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب ربا اور کاف کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ عمل سے روک دیتا ہے، یعنی ان سے دوستانہ ہے، ان کو عمل سے نہیں روکتا، اور اس سے دشمنی ہے چنانچہ روک دیتا ہے. تزاد ما بعد الکاف و ربا، ربا اور کاف کے بعد جو کیا ہے اس کا اگر یہ آ جائے تو فتکف عن العمل، تو یہ ربا اور کاف کو عمل سے کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے. کقولہ فإن الخمر من شر المطایا کمل حبتاتو، اب حبتاتو دیکھیے مجرور نہیں ہے، کاف جارہ کے ذریعے سے، واضح انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو ماں نے آ کر اس کو عمل سے روک دیا. جی واضح انشاءاللہ. وقولہ تعالی ربما الجامل المؤبل فیہم، ٹھیک ہے. محل شاید کیا ہے کہ الجاملوں کو پر ربا نے عمل نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ماں ملحق ہو گیا ہے. وقد تزاد بعدہما ولا تکفہما عن العمل وہو قلیل، اور کبھی یہی ربا، ٹھیک ہے، اور یہی کاف کے بعد جو کیا ہے ماں آتا ہے مگر وہ ان کو عمل سے نہیں روکتا. البتہ یہ قلیل ہے، یعنی اکثر یہ ہے کہ ان کو روک دیتا ہے، لیکن نہ روکنا یہ کم ہے، واضح انشاءاللہ. ہاں، جیسے ماوی یا ربتما غارتن، تو یہ غارہ مجرور ہے کس کے ذریعے سے؟ ربا کے ذریعے سے، ماں نے اس کو عمل سے نہیں روکا. وقولہ وتنصر مولانا ونعلم انہ کمن ناسے، محل شاہد، ٹھیک ہے، کاف نے ناسے کو مجرور کیا اور ماں نے اس کو نہیں روکا ہے. ٹھیک. وحذفت ربا فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاء ذا العمل، بہت آسان سی بات ہے کہ لا یجوز حذف حرف الجر و ابقاء عملہ، ٹھیک ہے، حروف جر کا حذف کرنا اور اس کے عمل کا باقی رکھنا جائز نہیں ہے، مگر کس میں؟ الا فی ربا بعد الواو، مگر یہ کہ اس ربا میں کہ جو واو، ٹھیک ہے، کے بعد واقع ہوا، اور اس کو ہم ذکر کریں گے. وقد ورد حذفها بعد الفا، اور یہ فا کے بعد بھی کبھی کبھی اس کو حذف کیا جاتا ہے ربا کو، اور عمل کرتا ہے وہ، لیکن کثرت کے ساتھ واو کے بعد ہے. ہاں، وقد ورد حذف بعد الواو وبل قلیلا، ٹھیک ہے. فمثال بعد الواو قولہ وقاتم الاعماق خاول مخترقنا، محل شاہد کیا ہے؟ وقاتمی ورب قاتمی، واو کے بعد ربا کثرت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، محذوف ہوتا ہے اور وہ جر عمل کرتا ہے، بات ہے انشاءاللہ. یہاں پر بھی بات ہے، واو کے بعد ربا محذوف ہے اور وہ عمل کیا ہے کس میں؟ قاتم میں.
اس طریقے سے وہ مثال بعد الفا، فا کے بعد اس کے اضافہ اس کا محذوف ہونا ربا کا، اس کی مثال فمس لے کے حبلا قد ترک تو وہ مرزے محل شاید اسی میں ہے. فربا مثل کے، مثل مجرور ہے کس کے ذریعے سے؟ ربا محذوفہ کے ذریعے سے بعد الفا. وہ مثال و بعد بل قولہ بل بلدن مل الفجاج ختم. محل شاہد کیا ہے؟ بل رب بلدن. بات ان شاء اللہ جی. والشائع من ذلك حسوا بعد الواو، ان تینوں میں سے یعنی واو کے بعد، فا کے بعد اور بل کے بعد، ان تینوں میں سے جو شائع ہے، کثرت ہے، وہ اس کا حذف ہونا ربا کا واو کے بعد ہے. ٹھیک ہے. وقد شذ الجر بالربا محذوفا من غیر ان يتقدم شيء. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سنیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ربا جو ہے کیا ہے محذوف ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے. جار ربا جارہ یہ کہہ لیجیے زیادہ اچھا رہے گا. ربا جارہ محذوف ہوتا ہے اور نہیں ربا تو جارہ عمل کرے گا. ربا جارہ محذوف ہوتا ہے عمل کرتا ہے، لیکن وہ نہ واو کے بعد آتا ہے، نہ فا کے بعد، نہ بل کے بعد. یہ آسن تم، لیکن ربا محذوف ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے. اس کی مثال سنیے. رسم دارن وقفت فی تللہ. محل شاہد کیا ہے؟ رب رسم دارن. دیکھیے اب یہاں پر ربا نہ واو کے بعد آیا، نہ فا کے، نہ بل کے، پھر بھی وہ عمل کی ہوا اور محذوف ہے. بات انشاءاللہ. البتہ یہ کیا ہے؟ یہ شاذ ہے، اس کو کہا گیا یہ شاذ و نادر ہے. وقد یجر بسوا رب لدى حذف وبعضه یرا مضطردا. ٹھیک ہے. الجر بغیر ربا محذوفا علی قسمین، مضطرد وغیر مضطرد. ٹھیک ہے. مضطرد کے بارے میں کہا تھا کہ قیاسی، اور غیر مضطرد کے بارے میں کہا تھا کہ یہ سماعی ہے نا، یعنی قانون ہونا کبھی غیر قانون. کہ فغیر المضطرد کا قول ہی، یعنی کیا مطلب کہ دیکھیے کیا کہا ہم نے یہ کہا کہ حروف جارہ میں سے محذوف ہو کر جو جر دینے والے ہیں وہ ربا ہے. اب ربا کے علاوہ بھی کوئی ایسا حرف جر، ٹھیک ہے، کہ جو محذوف ہو اور عمل کرے، یہ کم ہے. اور ان کی دو قسمیں ہیں. ان کم میں بھی دو قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو قانوناً ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو سنا گیا کہ محذوف ہو کر وہ کیا ہے جر دیے. دیکھیے فغیر المضطرد، جہاں تک رہی بات یہ کہ سماعی ہے جو وہ کا قول رؤیا لمن قال کیف اصبحت. ٹھیک ہے. جب سوال کیا کہ تم کیسے صبح، یا رب میں دستور تھا ہم سے پوچھا تھی روایتوں وغیرہ میں کثرت سنا ہوگا آپ نے، جب خیریت پوچھنی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں. تو جواب میں کیا دیا گیا؟ خیرن والحمدللہ. تقدیر کیا ہے؟ علی خیرن. یہ اعلیٰ دیکھیے، اعلیٰ محذوف ہے اور عمل کیے ہوئے خیر میں. بات ان شاء اللہ یہ غیر مضطرد سنا گیا یہ بولتے ہوئے. وقول شاعر اذا قیل ای الناس شر قبیلۃ اشارت کلیب بالاکف الاصابع. محل شاہد کیا ہے؟ اشارت الی کلیب. تو کلیب مجرور ہوا کس ذریعے سے؟ الی محذوفہ کے ذریعے سے، اور وہ عمل کیے ہوئے ہیں. اے اشارت الی کلیب. بات ان شاء اللہ ٹھیک. وقولہ وکریمتی من آل قیس الفته حتی تبذخ فرتق الاعلام. محل شاہد کیا؟ فرتق الی الاعلام. بات ان شاء اللہ جی. تو یہ غیر مضطرد ہے. اب کہا تھا کہ جو کبھی کبھی قیاسی ہے، یعنی ربا کے علاوہ کا محذوف ہو کر مجرور جر کرنا، یہ کیا ہے؟ قیاسی ہے. کب مضطرد ہے؟ کا قولی بکم درہم اشتریت ھذا. جب آپ سے کوئی پوچھے تو جواب کیا دیا ہے؟ تو اصل کیا تھا؟ بکم من درہم. من جو کیا ہے عمل کی ہوئے درہمین میں، ٹھیک ہے، اور من محذوف ہے. فدرہمن، اب یہاں پر ہم جملہ پڑھیں نا، درہمن کہیں گے، درہمن نہیں کہیں. فدرہمن یا درہمن کہہ لیجئے، لیکن کہنا درہمن چاہیے بہتر ہے. ہاں. مجرور بمن محذوفہ. ہاں ان شاء اللہ. عند سیبویہ والخلیل. سیبویہ والخلیل کے نزدیک یہاں پر کیا کون محذوف ہے؟ من. ٹھیک ہے. وبالاضافۃ عند الزجاج. اور زجاج نے کیا کہا؟ اضافت کی وجہ سے یہاں پر وہ محذوف ہے، مجرور ہے درہم. ہاں ان شاء اللہ. فعلی مذهب سیبویہ والخلیل یکون الجار قد حذف وابقی عملہ. تو سیبویہ اور خلیل کا اگر مذہب کو دیکھیں تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ کہ مجرور جو ہے محذوف ہے اور اس کے عمل کو کیا ہے؟ باقی رکھا گیا ہے. کس میں؟ ہاں بکم درہم اشتریت. وہذا مضطرد عندہما فی ممیز کم الاستفہامیہ اذا دخل علیہ حرف جر. اور یہ جو کیا ہے ان کے نزدیک مضطرد ہے جب اس کے اوپر کیا ہو؟ جملہ استفہامیہ داخل ہو جائے.
ٹھیک کمی استفہامیہ داخل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.